ہیپی ملک نام ہے. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تکونا مکان منحوس ہوتا ہے. تو ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہوتی، سواری میں، بیوی میں اور مکان میں. تو یہاں نحوست کا مطلب خوب سمجھ لیں. نحوست کا وہ مطلب نہیں ہے جو جاہل لوگ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ دوسری حدیث میں فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی. تو یہ جو 3 چیزوں میں آپ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان، سواری اور بیوی اگر غلط مل گئی تو زندگی برباد ہو جاتی. تو سواری غلط کا مطلب سرکش گھوڑا ہے، وہ آپ کو گرا دے گا. سفر ایک خود ٹینشن ہے، اس میں سواری بھی اگر خراب رکھی تو اور ٹینشن. آج کل اس کی مثال پرانی گاڑیوں کی ہے. پرانی گاڑی کسی کو دے دیں، آپ گفٹ میں دے دیں. اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے نا تو آپ اس کو پرانی گاڑی تحفے میں دے دیں. اتنا پیسہ اس کا گاڑی پہ خرچ ہوگا، کبھی ٹائر پنچر ہو رہا ہے، کبھی انجن میں کام نکل رہا ہے، جاتے جاتے بیچ روڈ پہ وہ دغا دے جاتی ہے، صحراؤں میں لے جا کے آپ کو چھوڑ دیتی ہے وہ گاڑی. تو یہ نحوست کا یہ مطلب ہے کہ سواری ہمیشہ اچھی رکھو. اسی طرح بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں بھی نحوست ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی نحوست کا مطلب ہے کہ اگر عورت بد اخلاق ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے گی. جیسے کہ نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ بد اخلاق بھی ہوتی ہے اور بدتمیز بھی ہوتی ہے، ناشکری بھی ہوتی ہے، اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں آپ کو ذلیل بھی کر دیتی ہے، الٹا پیسہ کھا جاتی ہے، خیانت کرتی ہے. تو اس لیے عورت دیندار ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے. تو ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آڑی ترچی عورت ملی آپ کو، بد اخلاق، بد دین، ناشکری، بس آپ اٹھا کے لے آئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور عورت کے لیے تو اور زیادہ حساس ہے کہ شوہر کے بارے میں سوچ سمجھ کے کسی کو اپنا شوہر بنائے، وہ تو اور زیادہ حساس ہے معاملہ. تیسری چیز جو گھر میں نحوست ہے، تو گھر میں نحوست کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے گھر ایسی جگہ پہ لے لیا جہاں گندگی ہے، دھوپ کا انتظام نہیں ہے، ہوا کا انتظام نہیں. میں جاتا ہوں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، روشنی کا انتظام ہی نہیں ہے، گھر میں پیک ہوتے ہیں. وہ آپ نے رہنا تو گھر میں ہی ہے نا، اس میں آپ کو سکون نہیں مل رہا، اس میں تازہ ہوا نہیں مل رہی ہے، سن لائٹ نہیں مل رہی اس میں آپ کو، اس میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چل کے جا سکے. ایک ایک کمبل میں 20 بندے سو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کے بارے میں بھی جب انسان لے، چاہے رینٹ پہ لے یا اپنا لے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں دھوپ کا انتظام ہو، اس میں وینٹیلیشن کا انتظام ہو، صفائی ستھرائی، ماحول آپ کا صاف ستھرا ہو، لوگ اچھے ہوں. ایسا نہ ہو کہ چرسیوں کے پڑوس میں آپ گھر لے لیں، ہیروئنچی رہتے ہوں. اسی طرح ایسی جگہ گھر لینا جہاں روحانی عامل رہتے ہوں، وہاں بھی نہ گھر لیں، کیونکہ جہاں عامل ہوگا وہاں جن بھوت ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں. تو یہ مطلب ہے. تو اب یہ گھر اگر تکونا ہے، تکونا سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ گھر ایسا ہے کہ دھوپ کا انتظام نہیں ہے، ہوا کا انتظام نہیں ہے، تو پھر تو نہ لیں. لیکن اگر دھوپ ہوا کا انتظام ہے وہاں پہ اور لوکیشن وائز وہ اچھی جگہ پر ہے، لوگ اچھے ہیں، اڑوس پڑوس میں چرسی ہیروئنچی نہیں ہے، چور اچکے ڈاکو نہیں ہے، اور گلی میں گندگی غلاظت کے ڈھیر نہیں پڑے ہوئے، تو پھر اس گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ لے لیں. لیکن اگر ایسا ہے گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گلی محلے میں، پڑوس میں آپ کے چور اچکے رہتے ہیں، یا یہ کہ بند ہے بالکل، وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے، جراثیم ہے اس میں اندر، اس طرح کا ہے کوئی ماحول، تو پھر اس گھر میں نحوست ہے. یہ آپ نہ یہ کچھ کام ایسے کر لیں. دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں. برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نحوست. نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائیں نا آپ کو بے سکونی کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، فیملیز ایسی ہوتی ہیں، آپ ان کے گھر میں جاؤ چاہے وہ غریب لوگ ہوں، لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہم بچپن میں ایک عالم تھے، ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، مسجد کے امام تھے. جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یار عجیب سا ایک سکون ہے، حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے، ایک عجیب سا سکون تھا. تو گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا. لیکن محسوس گورا بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتے ہی آدمی کو ایک ڈپریشن سی شروع ہو جاتی. جن گھروں میں تلاوت ہو، تہجد ہو، دعاؤں کا معمول ہو، چیخ و پکار کا معمول نہ ہو، بڑے چھوٹوں کا ادب ہو، تمیز ہو، آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے، ان خاندانوں میں جاؤ گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے.
جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے، ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں، گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ ان گھروں میں جاؤ گے آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی، بے سکونی ہوگی آپ۔ دیکھو کچھ چیزیں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں، کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہیں، انٹرٹین کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انٹرٹین نہیں کرتی، آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن کی ہیں، نماز تلاوت کا معمول گھر میں، تہجد کا، دعاؤں کا، تسبیحات کا معمول، لگتا ہے یہ چیزیں زندگی کو بورنگ بنا رہی ہیں۔ یہ کیا بنا رہی ہیں؟ لائف کو بورنگ لائف۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی فلم، نہ کوئی ڈرامہ، کچھ بھی نہیں چل رہا، نہ کوئی میوزک۔ تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بورنگ بنا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لائف کو مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں، مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں لائف۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ کسی چرسی کو آپ نے منع کیا کہ یہ چرس تو کیوں پیتا ہے، یا ہیروئن چی کو آپ نے کہا یہ ہیروئن تو کیوں پیتا ہے؟ بتاؤ، ہیروئن چی سکون میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں؟ ان کی شکل جو ہوتی ہے ٹینشن والی ہوتی ہے یا سکون والی؟ ٹینشن ہے، عجیب سے بکھرے ہوئے بال، عجیب آدمی کہتا ہے اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کانپنا شروع کر دے گا، اس کو ہیروئن چاہیے، زندگی برباد، بے سکون۔ اب آپ نے ہیروئن چی کو کہا یار تیری شکل سے لگتا ہے کہ تو ہیروئن چی ہے، یعنی بے سکون ہے، تیری طبیعت میں سکون نہیں ہے، کیا حال بنایا ہوا ہے جی، مصیبت۔ تو یہ ہیروئن تو چھوڑ دے۔ اب وہ جواب میں دلیل دے گا مجھے سکون کس سے ملتا ہے؟ ہیروئن سے۔ میری انٹرٹینمنٹ کس چیز سے ہے؟ ہیروئن سے۔ تو آپ عقل مند ہوگے تو اس کی دلیل کا کیا جواب دو گے؟ ارے بے وقوف، یہ تجھے سکون اس لیے مل رہا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کی لت ڈال دی ہے۔ تو اگر اس کا عادی نہ ہوتا، اس چیز میں نہ پڑتا، تو اسے جو سکون تجھے چاہیے نا ٹینشن کے بعد، تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، تو سکون کی تجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ سکون کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا جو ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو تو خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کی تو نے، اب تجھے ہیروئن نہیں ملتی تو تجھے سکون کے لیے کیا چاہیے؟ ہیروئن چاہیے۔ تو اگر تو عادت نہ ڈالتا تو تجھے ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تجھے نشے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی کا رسیالہ بنا لیتے ہیں، ہر وقت ویڈیو گیم، پب جی، موبائل، ڈرامے، فلمیں، یہ چرسی ہیں حقیقت میں۔ ان کو ٹینشن ہوگی، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ان کو گانا سننا پڑے گا، تو یہ ٹینشن میں جلدی جانے لگتے ہیں، پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے ان کو۔ لیکن یہ نکلتے مستقل بیسس پہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب نکل گئے، نہ بار 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 بار۔ میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں، کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں، بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی، وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا، دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں۔ کہہ رہے میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے، یہ سب پی کے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہیں۔ تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے، انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی، پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر؟ اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں۔ آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے، اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیر؟ گورا اس پہ کہہ رہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیب ہی چیز بن چکا ہے نا وہ۔ میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے
جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے. بعض تو مولوی کہلاتے ہیں, بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے. کوئی ذرا نمازی پرہیزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ٹائپ کا بن گیا بھائی, یہ کیا بن گیا ہے, مولانا ٹائپ کا. میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں. بس ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. ان کی بھوک ختم ہو جائے, ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی. جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی, تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں, اب 2 بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا, پھر 3 بوتلوں پہ آئے گا. ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو نا, ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے, وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے. ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے. کسی کوئی سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, وہ سمجھتے ہیں آج میں نے بڑی عیاشی کر لی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی, میرے خوشی سے آنسو نکل گئے. کیا کہہ رہے, میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا, بد نظری پہ, خیر اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی, اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسو نکل گئے. تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے, اتنا خوش ہو گیا کیا. تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے, پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے, لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو. تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے, یہ خوشی پائیدار نہیں ہے. کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا, جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا. نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی, پھر اس سے آگے پھر فحش فلموں پہ آئے گا, پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا. تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور بالآخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے, لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا, یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا. جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد, نماز اور پاک دامنی کا عادی نہیں بنایا, اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں. آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو, ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ, اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے. خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات, اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر نہیں ہو. حتی تستانسوا وتسلموا, اجازت لے لو اور سلام کر لو, اس کو پتا ہو کیا مطلب. کسی کی پرائیویسی میں آپ کو گھسنے کی اجازت نہیں. گھر میں کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھا ہوا, وہ چڈی پہن کے وٹامن ڈی لے رہا ہو دھوپ میں, ہے بھائی, آپ ٹھا کر کے گھس گئے. ہم جب پہلے جہاں رہا کرتے نیول کالونی میں, تو ایک عیسائی گھرانہ تھا قریب میں نا, وہ پادری وہاں رہا کرتے تھے. اور بیچارہ گھر میں اکیلا ہوگا تو یار یہ مذہب کا نام نہیں آنا چاہیے تھا, یہ غلط ہو گیا. خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا, نکل گیا مجھ سے. وہ بیچارہ کہیں واش روم میں رہنے دیں گے, یہ نہیں, وہ پھر عیسائی لوگ بولیں گے کہ یہ ہمارے یہ کٹ کر دینا اتنا نہیں, بس اب جانے دو, میں واقعہ سنایا ہی نہیں میں نے نا. خیر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں آپ بغیر پرمیشن کے داخل ہو. بعض دفعہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا, وہ واش روم کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں, تو اچھا ہوا بھی آتی رہے گی. آپ ٹھا کر کے گھس گئے اس کے اندر. تو اس کے یہ جو ہے نا, یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن نے منع کیا, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی گھر میں جھانکا
فقط دخل او کما قال کہ وہ داخل ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، آپ نے فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے نہ جاؤ، یہ داخلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نظر کی وجہ سے، کہ تمہاری نظر نہ پڑے کسی پر. یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا گیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. یعنی اس سے یہ دھوکا ہو سکتا تھا نا کہ آپ کسی کے گھر کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہوئے، جیسے لوگ بیل بجاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا پورا گھر اندر تک جھانک لیا، ان کی لیڈیز کو بھی دیکھ لیا، بچوں کی تعداد بھی دیکھ لی، پوری ڈیٹیل سے واش روم تک گھوم کے آ گئے آپ، ایسے نظر تیز آپ. اب کوئی آپ کو کہے یار تم نے کسی کی پرائیویسی کے میں کیوں دخل اندازی کی، اس کے گھر میں کیوں جھانکا، تو آپ کہو کہ اللہ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا ہے، گھر میں جھانکنے سے پہلے اجازت کا حکم نہیں دیا. تو یہ بات سمجھائی ہے نبی نے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس میں آتا ہے وداؤٹ پرمیشن جاؤ نہیں، اس کا مطلب وداؤٹ پرمیشن دیکھو نہیں. تو لوگ جو اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کبوتر بازی کرنے کے لیے اور ہر گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے. اور گھر میں جھانکنے سے زیادہ کسی کے موبائل میں جھانکنا زیادہ برا ہے، کیونکہ آج کل گھر میں اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا جتنا بندے نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا. یہ اور حرام ہے. بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کسی کو موبائل دیا گھس گیا موبائل کے اندر بغیر پوچھے. بھئی آپ کیوں گھس رہے ہو کسی کے موبائل میں؟ کتنی بڑی ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں اور آپ اس کے موبائل کے اندر گھس رہے ہو. لوگ کیا کہتے ہیں جی فون کرنا ہے موبائل دے دیں، اس کے بعد گیلری میں گھس رہا ہے، اس کے بعد ان باکس میں گھس رہا ہے، واٹس ایپ میں گھس رہا ہے. اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے. اس سے 2 منٹ میں پتا چل جاتا ہے انسان کے 2 نمبر ہونے کا، کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. کمپیوٹر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اب نہیں جاؤ اس کی ہسٹری میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ ہسٹری میں جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ویب سائٹیں کھولتا ہے. یہ بھائی وہ غلط کھولتا ہے صحیح کھولتا ہے، آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ جا کے گھسو اس میں؟ تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا، رؤوس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بہت جامع ہے. کسی کے موبائل میں گھسنا، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا، حدیث میں آتا ہے 2 آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے، گرم سیسا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. صب فی اذنیہ وقرا. کیوں؟ وہ 2 جب تم سے چھپا رہے ہیں تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ایک بزرگ کا واقعہ غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہیں، جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا، 2 بندے آ کے ان کے پاس بات کرنے لگے. انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا دیکھو بھائی میں جاگ رہا ہوں، میں سو نہیں رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور میں سن لوں. ہم کیا کرتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھننے بن کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گہری نیند سو رہے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. گھر میں بھی اس طرح سے اتنا بیوی پہ بھی شک و شبہ کرنا اور اس کے موبائل میں گھسنا، عورت شوہروں کے موبائل میں گھس رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. خواتین کیا کرتی ہیں چپکے سے پاس ورڈ دیکھ کے شوہر کی پینٹ سے موبائل نکال کے ساری وسیم ستار جو بھی اس نے نام سیو کیے ہوئے نا لڑکیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ، اور پھر گھر میں ایک پھڈا زندگی بھر کے لیے اعتماد ختم اور طلاق پر نوبت پہنچتی ہے. چھوڑو یار مٹی ڈالو، تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے. اتنا زیادہ گہرائی میں گھسنے کی کوشش مت کرو. مرد پہ کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر تم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اصل میں لڑکیاں تھیں جو لڑکوں کے نام سے سیو ہیں، تو کیا وہ تمہارے دباؤ میں آ کے چھوڑ دے گا؟ وہ باہر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا. کون 100% کون کس پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو پولیس نہیں کر سکتی. تو وہ باہر خواتین بتا رہی ہوتی میرے میاں کے موبائل میں پکڑا گیا، وہ بات چیت ہو رہی تھی. میں کہتا ہوں وہ غلط کیا آپ کے میاں نے، لیکن آپ نے جو موبائل میں گھسی ہو نا یہ غلط کیا. اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی تھی، خام خام میں اس کو کس میں ڈال دیا؟ شکوک اور شبہات. اب ساری زندگی اس عورت کو اپنے شوہر پہ کبھی اعتماد نہیں آیا. بھائی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے، تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، چھوڑو یار. بس سمجھو کہ میرا میاں اس دنیا میں سب سے اچھا. یہ تو دوسری شادی کی بات نہیں کرتا، دوستی کی بات کہاں سے کرے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اچھے سمجھو، اس سے محبت قائم رہے گی. اور جیسا بھی خراب ہے نا بڈھا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مرد خراب ہونا چاہیے، جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ،
لیکن عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کے موبائل میں گھس گھس کے ٹریس کرو گی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, یہ گھر میں چھوڑ دے گا, گھر سے باہر شروع یہ تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرا موبائل خرید لے گا. کتنے لوگ ہیں آفس کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گاڑی کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, اور جو ہے باہر کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گھر کے لیے انہوں نے الگ موبائل رکھا, تو یہ حرکتیں شروع کر دے گا. تو بدگمانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مرد کو اجازت ہے بیوی کے موبائل میں خام خام گھس گھس کے دیکھے کیا کر رہی ہے, نہ شوہر کو. ہاں اگر واقعی ثبوت ہو, کوئی قوی شبہ ہو, قوی وہم نہ ہو, تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے. پہلے سے کیا کر دیا جائے, بولو, بتا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھو جو ہے نا کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے, خراب ہو جائیں. تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بیگم کو بتا دیا جائے, بیگم پھر یہ جو ہے نا میں موبائل آپ کا چیک کر. شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑوسی کا نہیں پتا ہوتا. آبادی اتنی ہے, زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے. لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے, موبائل فون, انٹرنیٹ, اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے. گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے, ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے, اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں. قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی. تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں, غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے. اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے, یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا, بولنا بھائی کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں. ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں, تقیہ کلام بن چکا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے, بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ
یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو، محبت، کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا بھائی. کیا خیال ہے سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے، مرے گا تھوڑے دنوں میں، پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا، یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا، یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کے جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے، ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ، وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا، اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے، یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو؟ کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں، یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو، اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں، کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا، کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تو خریدنا ہے، 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے، وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی، اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی، تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت، یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے، جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی، اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ، پانی ڈالو، بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو، گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے. روٹی کھانا، روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے، ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے، یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا اب تک. پانی برسے گا آسمان سے، زمین کے اندر گوبر مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صناعی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے، پھر اس میں خوشے، پھر اس میں گندم، ایک گندم سے ہزاروں گندم، پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان، اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس، مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا، تم نے خالی بیج ڈالنا ہے، پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا، کھاؤ، پراٹھے بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی 100 پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا، میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے چھوڑے. ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا پراٹھا نہیں چھوڑے گا. دنیا چھوڑ دیں گے پراٹھا نہیں. ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی. تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. تو کتنا مشکل پروسیس ہے، مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے. یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا، کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم، یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو، ڈیم ہی نہیں بنا رہی، تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا، وہ تو حکومت کی نااہلی ہے. اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھائی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی. جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گندم، آلو، پیاز، ٹماٹر 20 روپے کلو، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو ضروری
اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے عادی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں, پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے حصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا. ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہے کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینسلیس لوگ ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو, جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے میں بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر. اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر؟ کہہ رہا میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے ہیں. تو یہ سستی جو ہے نا, سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی, جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں, لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی, کون یہاں سے وہاں جائے. بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے, یار کون دودھ لینے جائے. وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ, کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا, میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے, پرانے زمانے کا آدمی آگے دیکھ لے, بولے یار تمہیں تو فری کک ماری اور جھوم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, پانی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا, اور ہوا کو اس سے بھی زیادہ, آکسیجن کی ضرورت ہمیں پانی سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 سہولتیں دے دی. ایک سہولت تو یہ دی کہ فری پھوکٹ میں 23% آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی. پتہ نہیں ریسرچ بدل گئی ہو, تو پرانی ریسرچ تو 23% کی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا آکسیجن آج کل کتنی فیصد چل رہی ہے. ہمارے یہاں تو 5-6% سے زیادہ
یہ سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ پیش کی ہے سائنسدانوں نے کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب کتنا ہوتا ہے. لیاری کے پانی کا پتہ ہے نا فارمولا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا جو عام پانی ہوتا ہے. تو کسی نے لیاری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا بتاؤ, اس نے کہا NH4Cl کر کے کچھ بنا دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے. وہ جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور آپ نے گلاس میں جمع کر لیا, وہیں سے درمیان میں اس کو کہیں گرنے نہیں دیا. تو آکسیجن کا حصول اللہ نے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا. اگر اللہ ہوا میں فری میں چھوڑ دیتا اتنا بھی کافی نہیں تھا. ہمیں یوں کہہ دیتا کہ سانس لوگے تو پھیپڑوں میں جائے گا, تو ہم تو سارا دن بیٹھ گئے سانس ہی لیتے رہتے. بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو, ایسے ایسے سانس لیتے, پھر بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے پوز کا بٹن دبا دیتے, اتنی دیر میں ہمارے پھیپڑے پھڑپڑانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت ضروری, تو یہ تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے پھیپھڑوں میں جائے گی. تمہیں سانس نہیں لینا ہو تو اس کے لیے تو ارادہ کرنا پڑے گا. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت, بولو نا یار, پھر آگے نا بولو نا یار, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا گھر, یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھئی, شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں گھر کا مطلب, بھائی ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو, یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے ادھر ادھر, دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے وہ, اپنی خود ہی بول لیا کریں تک, وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو, وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی, نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانہ ہے, سکون ملے گا, یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے, جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے, انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں, بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی, تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں, اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانا لے کر آتا ہے, اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا,
بڑی فطرت کی اس میں, اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہے ہیں وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں, وہ زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا. گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے. وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے. کبوتر دانا لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. اگر کبوتری دانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا. وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا کمبخت. وہ کہے گا یہ بچے لے کے چلی جاؤ. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا, نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا, کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی. کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے, مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی, کیا خیال ہے. اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے, اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا, کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے کمبخت اڑ نہیں رہا, پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے, پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی. چائے سے نہیں بجھ رہی, سمجھ میں آتا ہے. دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختو, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد, تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں, تو بس ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں.
تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں, وہ تو اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا.
یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے, اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں. کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی, تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے, بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادد فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم بخت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک